ویلکم بیک۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے سب سے بڑی انسانی ہمدردی کے سمندری مشن گلوبل سمود فلوٹیلا پر اسرائیل کا حملہ۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس اور سمود فلوٹیلا کے منتظمین نے بتایا اسرائیل کے جنگی جہازوں نے قافلے میں شامل کشتیوں کو گھیرے میں لیا، کئی کشتیوں پر قبضہ کر کے سوار انسانی حقوق کے کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ امدادی قافلے کی قیادت کرنے والی معروف سماجی ورکر گریٹا تھنبرگ بھی زیر حراست ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کشتی کے تمام سواروں کو عرش پر جمع ہونے کا حکم دیا، جس کے بعد کشتی کی لائیو فیڈ بند ہو گئی۔ عالمہ کشتی کی لائیو فیڈ بحال ہوئی تو اس کے سوار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے قافلے کی قائد گریٹا تھنبرگ کو حراست میں لینے کے لیے عالمہ کشتی کو گھیرے میں لیا۔ الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ کیا سمود فلوٹیلا کے اطراف 45 اسرائیلی جہاز موجود ہیں۔ سمود فلوٹیلا ارکان میں پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد شامل ہیں، وہ ایک کشتی مینگو پر سوار ہیں۔ فلوٹیلا انتظامیہ کا کہنا ہے کچھ کشتیوں کو اسرائیلی فوج کے بحری جہازوں نے گھیر رکھا ہے، کئی جہازوں کے انٹرنیٹ کو اسرائیلی بحری فوج نے بلاک کر دیا ہے۔ اسرائیل بحریہ مسلسل گرفتار کرنے کی دھمکیاں دے رہی ہے، کچھ کشتیوں سے لائیو نشریات بند ہو چکی ہیں۔ غازہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا میں 44 کشتیاں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ چارٹر کے مطابق کھلے سمندر میں انسانی ہمدردی کے لیے موجود کشتیوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 40 جہازوں پر مشتمل سمود غازہ فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیراعظم نے اپنے بیان میں کہا سمود غازہ فلوٹیلا میں 44 ممالک سے تعلق رکھنے والے 450 سے زائد انسانی ہمدرد کارکن شامل تھے۔ ہم ان افراد کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں جنہیں اسرائیلی افواج نے غیر قانونی طور پر گرفتار کر رکھا ہے۔ ان افراد کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ بے بس فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے۔ ہم ان تمام افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بربریت ختم ہونی چاہیے اور امن کو فروغ دیا جانا چاہیے۔ انسانی ہمدردی کی امداد ہر صورت ان ضرورت مندوں تک پہنچنی چاہیے۔ ہر صورت انسانی ہمدردی کی امداد ان ضرورت مندوں تک پہنچائی جانی چاہیے، ایسے کہنا تھا وزیر اعظم شہباز شریف کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 40 جہازوں پر مشتمل سمود غازہ فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا سمود غازہ فلوٹیلا میں 44 ممالک سے تعلق رکھنے والے 450 سے زائد انسانی ہمدرد کارکن شامل تھے۔ ہم ان افراد کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں جنہیں اسرائیلی افواج نے غیر قانونی طور پر گرفتار کر رکھا ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرینز پر لائیو مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اسرائیلی افواج نے سمود فلوٹیلا کو گھیرے میں لیا۔ وزیر اعظم کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ان افراد کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ بے بس فلسطینی عوام کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے۔ لائیو مناظر اس وقت آپ اپنی اسکرینز پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید کشتیوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا جا رہا ہے اسرائیلی بحری افواج کی جانب سے۔ سمود غازہ فلوٹیلا کی 40 سے زائد کشتیاں اس تمام تر قافلے میں شامل تھیں، جس کو اسرائیلی افواج کی جانب سے مزید اب گھیرے میں بھی لیا جا رہا ہے۔ مشرق وسطی سے امریکہ نکلنا چاہتا ہے، روس یورپ میں اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، یورپ اسرائیل سے دوری اختیار کرتا جا رہا ہے جو اسرائیل کے حق میں نہیں۔ حالات حاضرہ کے ماہر احمد حسن العربی کہتے ہیں نیتن یاہو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت بن چکا ہے۔ نیتن بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ٹرمپ امن معاہدے پر مسلم ممالک کام کریں تو غزہ میں نسل کشی روکی جا سکتی ہے۔ امریکہ کا یہ ہے کہ کسی طرح وہ مڈل ایسٹ سے نکلے، کیونکہ جو رشین تھیٹر ہے وہ بہت احتجاج بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ نکلنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے پیچھے سے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کو کسی طرح انوالو کر کے رکھے، اور ان کو لگتا ہے کہ انوالو کر کے رکھنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جنگوں پر جنگیں کرتا چلا جائے۔ یہ پیکٹ جو ہے ظاہری بات ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسرائیل کو ناگزیر گزر رہی ہیں۔ اسرائیل کی بہت زیادہ کمزوریاں، بہت زیادہ ویکنسز ہیں۔ اسرائیل ملیٹریلی ایکسپوزڈ ہے، اسرائیل سوشلی اس وقت ایکسپوزڈ ہے، پولیٹیکلی ایکسپوزڈ ہے۔ نیتن یاہو اپنے گھر میں اسٹرانگ نہیں ہے، کمزور ترین وزیر اعظم بن چکا ہے، دنیا کا ہیٹڈ ترین وزیر اعظم بن چکا ہے۔ اس پیکٹ میں ایک پوائنٹ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا، جس میں عرب کنٹریز اور دوسرے ممالک موجود۔ اگر ہم اس کے اوپر کمپریہنسولی کام کریں تو ہمارے پاس ایک ونڈو ہے جس میں ہم کا جو جینوسائیڈ ہے غزہ کے اوپر اس کو روک بھی سکتے ہیں، اور ہم میک شور کر سکتے ہیں کہ اسرائیل دوبارہ غزہ کے اوپر اٹیک نہ کرے۔
حماس نے صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ عرب میڈیا نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا حماس ہتھیار ڈالنے اور رہنماؤں کی جلا وطنی جیسی شقوں میں ترمیم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ دوحہ میں ترک، مصری اور قطری حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ حماس کو باضابطہ جواب دینے کے لیے 2 سے 3 دن درکار ہیں۔ امریکی صدر کے منصوبے کے تحت 72 گھنٹوں میں حماس کی یرغمالیوں کی رہائی، ہتھیار ڈالنے اور مرحلہ وار اسرائیلی انخلاء شامل ہے۔ اس منصوبے میں اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ حماس بین الاقوامی ضمانتوں کا تقاضا کر رہی ہے کہ اسرائیل غزہ سے مکمل انخلاء کرے اور حماس رہنماؤں کے خلاف اندرونی یا بیرون ملک ٹارگٹ کلنگ نہ کی جائے۔ ذرائع کے مطابق خود حماس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ کچھ دھڑے بغیر کسی شرط کے ٹرمپ کے منصوبے کی حمایت چاہتے ہیں تاکہ فوری سیز فائر ہو جائے، لیکن دیگر دھڑوں کو شقوں پر شدید تحفظات ہیں۔ حماس فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے بغیر ٹرمپ کے امن منصوبے پر اتفاق نہیں کرے گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا نیتن یاہو کے لیے بھی مشکل ہے فلسطینی ریاست کو مان لیں۔ 21 نکاتی فارمولا 20 نکاتی ہو گیا ہے، جس میں فلسطینی ریاست کا نقطہ اب اس طرح شامل نہیں۔ حسین حقانی نے کہا لگتا ہے بہت سی حکومتیں کہیں گی ابھی شروعات ہے، بہت باتیں ہونا باقی ہیں۔ سے مشکل بات تو ہوگی حماس کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ فلسطینی ریاست کی یقین دہانی اور اسرائیلی فوجوں کے غزہ سے مکمل انخلاء کی ٹائم لائن کے بغیر وہ اس فارمولے پر اتفاق کر لیں۔ دوسری طرف نیتن یاہو کے لیے یہ بہت مشکل ہے یہ کہیں کہ انہوں نے فلسطینی ریاست کے امکان کو تسلیم کر لیا۔ لگتا یہ ہے کہ جو قطر کے وزیر اعظم نے کہا ہے وہی بات درست ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو صاحب کو اس بات پر تو آمادہ کر لیا ہے 20 نکاتی اعلان میں کہ جنگ بندی ممکن ہے۔ زیادہ بڑے گولز تھے 21 نکاتی فارمولے میں، جو کم ہو کر 20 نکاتی فارمولا رہ گیا کیونکہ فلسطینی ریاست کا ذکر اور اس پر یقین دہانی بالکل بیچ میں سے نکال دی گئی۔ صرف اتنا کہا گیا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ فلسطینی ریاست فلسطینیوں کی خواہش ہے۔ حالات ایسے ہو گئے کہ جس میں اس کے بارے میں کوئی بات ہو سکے تو بات ہوگی۔ تو یہ جو زبان ہے یہ ایسی زبان نہیں ہے کہ جو وہ 8 اسلامی ممالک کا جو بیان ہے اس کے مطابق ہو۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت سی حکومتیں اب یہ کہیں گی کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، مگر فائنل ڈسکشن ابھی باقی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی منصوبے پر آمادگی کے باوجود غزہ پر حملے بند نہ ہوئے۔ 24 گھنٹے میں بمباری سے مزید 59 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ صہیونی فورسز نے سیف زون مواسی میں خیمے پر بم برسائے۔ 7 ماہ کی حاملہ سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ دیر البلح پر بمباری میں ترک میڈیا کا فوٹو جرنلسٹ بھی شہید ہو گیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا کہنا ہے اسرائیلی فوج غزہ کے زیادہ تر حصے میں موجود رہے گی۔ امریکی صدر کے تجویز کردہ منصوبے میں فلسطینی ریاست کی بات شامل نہیں۔ اسرائیل فلسطینی ریاست کی مخالفت جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا فلسطینی عوام اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں اور ان کی تقدیر آزادی ہے۔ فلسطینیوں کو اب ان کے حق خود ارادیت سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ امن کو اب مزید مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ Palestinian people are the masters of their own destiny, and it's very clear that destiny is freedom. Palestinians can no longer be denied their right to self-determination. Peace cannot be postponed any longer. Pakistan will remain steadfast in solidarity with the Palestinian people. The recent consultations held by President Trump with the Arab and OIC leaders, the announcement of a plan by the US are noteworthy developments that have been widely welcomed. قطر پر حملہ امریکہ کی سلامتی پر حملہ تصور ہوگا۔ دوحہ پر حملہ کیا گیا تو جوابی کارروائی واشنگٹن کرے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ قطر کی سالمیت کے تحفظ کے لیے سفارتی، معاشی اور فوجی اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے نتن یاہو نے یقین دہانی کرائی ہے قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ نتن یاہو نے ستمبر میں حماس کو جواز بنا کر دوحہ پر حملہ کیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے نتن یاہو سے قطر پر حملے کی معافی بھی منگوائی تھی۔ قطر پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔ قطر کا امریکی صدر کے ایگزیکٹو آرڈر کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے اقدام دوحہ اور واشنگٹن کے دیرینہ تعلقات کی عکاسی ہے۔ امریکی ایگزیکٹو آرڈر سے دونوں ملکوں کے دفاعی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ قطر نے علاقائی امن کے فروغ میں امریکہ کے کردار کو سراہا۔ فیصلہ سلامتی اور سفارتکاری میں 2 طرفہ تعاون کو تقویت دے گا۔
امریکہ اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ ثالثی کا کردار جاری رکھیں گے. خطے میں پائیدار امن کے لیے سفارتی ذرائع سے تنازعات حل کریں گے. جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل منعقدہ جنرل ڈیپ میں جواب کے حق میں استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے مندوب عباس قریشی نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے جھوٹ اور اس کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا. پاکستانی مندوب عباس قریشی نے انسانی حقوق کونسل میں بیان دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ بھارتی قانون سازی اور عدالتی فیصلے ہندوستان کو اس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں سے بری نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کی درجنوں رپورٹس نے بھارت کے جھوٹ اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو بے نقاب کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ان کی قولوں کا بھارت پر کوئی اثر نہیں ہوا. Legislation and judicial verdicts from its pliant judiciary cannot absolve it of its international obligations. Time and again, the brutal oppression in IIOJ and K has been exposed domestically and internationally. Countless commentaries and reports by independent observers, civil society and media bear testament to the fact that insulatory polarization and marginalization of minorities have reached alarming levels. ادھر بلوچستان میں سیکورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف 2 الگ الگ کارروائیاں، فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان کے 13 دہشت گرد مارے گئے. بلوچستان کے ضلع قصدار میں سیکورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. دہشت گرد خواتین کے لباس میں بھیس بدل کر فرار کی کوشش کر رہے تھے. کوئٹہ دھماکے کے مزید 2 زخمی دم توڑ گئے، جہاں بحق افراد کی تعداد 12 ہو گئی. CTD نے نامعلوم دہشت گردوں کے خلاف خودکش حملے کا مقدمہ درج کر دیا. مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا. قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل کی گئیں. خودکش دھماکے میں 35 افراد زخمی ہوئے تھے. سیکورٹی فورسز نے جوابی کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 5 دہشت گرد ہلاک کیے تھے. ہلاک دہشت گردوں سے دستی بم، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا تھا. دہشت گردوں نے FC کی وردی پہن رکھی. کراچی میں 4 DSPs پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات ختم، 4 افسران کو عہدوں پر بحال کر دیا گیا. مزید بات کریں گے عدنان راجپوت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے عدنان. جی بالکل، کراچی شہر کے 4 DSPs پر لگائے گئے کرپشن کے الزامات ختم کر دیے گئے ہیں اور 4 افسران کو عہدے پر بھی بحال کر دیا گیا ہے، جبکہ الزامات لگائے گئے DSP شبیر احمد خان، آصف منور، ظفر اقبال اور اورنگزیب بھٹک پر الزامات لگائے گئے تھے. اس کے علاوہ IG سندھ غلام نبی میمن کی ہدایت پر DIG فائنانس تنویر عالم اوڈو نے انکوائری مکمل کی اور 4 افسران نے DIG کے روبرو اپنی بے گناہی ثابت کی. تاہم IG سندھ نے 4 DSPs کو الزامات سے بری کر دیا اور اپنے عہدوں پر بحال کر دیا ہے. جی شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سخت نوٹس لے لیا ہے. انہوں نے شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل کی اور کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے. مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں. حکومت اپنے کشمیری بھائیوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مظاہروں کے دوران ہونے والے ناخوشگوار واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم دیا اور مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی بھی ہدایت کی. عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے ہیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا 2 مطالبات ایسے ہیں جن پر آزاد کشمیر کے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. نہیں چاہتے بھارت میں پرتشدد واقعات کی فوٹیج جائیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر بولے پرتشدد احتجاج میں انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے. نے آزاد کشمیر کے عوام کے جو ایشوز ہائی لائٹ کیے اور جو مطالبات پیش کیے وہ 90% ہماری موجودگی میں آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیے. 2 ایسے مطالبات تھے جن میں ایک جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں جو ہماری وہاں پہ وزارت آزاد کشمیر کی ان کی تعداد میں کمی. دونوں مطالبات ایسے تھے جس کے لیے آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹ درکار تھی. پرتشدد احتجاج سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کامن دشمن ہے ہمارا انڈیا، وہاں پہ وہ فوٹیجز دکھائی جائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے. آج جو انتہائی ناخوشگوار صورتحال جو انسانی جانیں ہیں جن کا ضیاع ہوا اس پر شدید مجھے افسوس دکھ ہے. پولیس کے جوان ہیں 3 وہ شہید ہوئے
تقریباً 100 سے زیادہ زخمی ہیں، 8 سے زیادہ کرٹیکل ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس احتجاجی عمل کو وقتی طور پر اس کو تعطل میں رکھیں. حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. ایک دوسرے کے خلاف سخت زبان استعمال نہیں کریں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تمام مسائل افہام و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق کر لیا، جبکہ دونوں پارٹیوں کا رہنماؤں کو بیان بازی سے روکنے پر بھی اتفاق ہو گیا. پی پی اور لیگی وفد کی ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی. ملاقات میں پیپلز پارٹی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیانات پر تحفظات کا اظہار کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پارٹی قیادت سے مشاورت کے لیے مہلت مانگ لی اور معاملات خوش اسلوبی سے حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی. جب تک تحفظات دور نہیں ہوتے ہم کسی بھی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما اعجاز جاکرانی کہتے ہیں اسحاق ڈار نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. جب تک تحفظات دور نہیں ہوں گے ہم ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ساری جو ہم نے رکھی، انہوں نے کہا کہ آپ کے جو تحفظات ہیں، جو باتیں آپ نے کی ہے، آپ ہمارے اتحادی ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ چھوڑیں. ہم اور آپ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ساتھ چلیں اور ہم ساتھ چلیں گے اور ہم آپ کے تحفظات جتنے بھی ہیں وہ ختم کریں گے. نوید قمر نے جو بات کی تھی کل اسمبلی میں وہی پارٹی پالیسی. اب ہم نے جہاں تک ووٹنگ کی بات ہے، ہم نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے ہم ووٹ نہیں کریں گے. انہوں نے ٹائم مانگا ہے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ٹائم لے لیں. بہت سے لوگوں نے اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے اور لوگ ان کا راستہ تکتے رہ گئے. ہم نے وہ وعدے بھی نبھائے جو کیے ہی نہیں تھے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں جو کہتے ہیں ہم چپ کر کے دفتر میں کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. جب سے سیلاب آیا ہے میں 2 یا 3 بار دفتر گئی، کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں. پاکستان اور امریکہ نے عسکری اور اقتصادی تعلقات دوبارہ استوار کر لیے. توانائی، مائننگ اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بلوم برگ کو انٹرویو میں کہا حکومت رواں ماہ واشنگٹن میں سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کرے گی. امریکہ سے سرمایہ کاری کے لیے واضح سیکٹرز کی نشاندہی کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو صدر ٹرمپ نے عظیم شخصیت قرار دیا. امریکہ نے نئے تجارتی معاہدے کے تحت 19% ٹیرف مقرر کیا ہے. پاکستان کا ٹیرف بھارت سے کم ہے جس سے برآمدی مسابقت میں اضافہ ہوگا. ایم ڈی آئی ایم ایف نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اصلاحات پر پیش رفت کا اظہار کیا. ایس اینڈ پی گلوبل فچ اور موڈیز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز اپ گریڈ کر دی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی کی اکثریت قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی حامی نکلی. پارلیمانی پارٹی میٹنگ میں اکثریت نے قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کی رائے دی تھی. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں اراکین کی اکثریت نے کہا کمیٹیوں کے ذریعے ہی تو ہم اداروں کی کارکردگی پوچھ سکتے ہیں. جنید اکبر نے کہا میں تو پی اے سی میں وزیر داخلہ محسن نقوی کو طلب کرنے لگا تھا. ذرائع نے بتایا اراکین نے سلمان اکرم راجہ کو کہا وہ بانی پی ٹی آئی سے کمیٹیوں میں واپسی کی بات کریں. پارلیمان کے فیصلے سیاسی کمیٹی یا کوئی باہر سے نہ کیا کرے. سلمان اکرم راجہ نے یقین دلایا وہ اس بارے میں بانی سے بات کریں گے. محسن نقوی بھارت کے اعصاب پر سوار. ٹرافی نہ ملنے پر گودی میڈیا نے بھونڈے الزامات لگانے شروع کر دیے. سربراہ اے سی سی نے بھی دو ٹوک کہہ دیا. بھارتی بورڈ سے معافی مانگی، نہ کبھی ایسا ہوگا. ویمنز ورلڈ کپ میں گرلز ان گرین آج سے اپنی مہم کا آغاز کریں گی. پاکستان اپنے پہلے میچ میں بنگلہ دیش سے مقابلہ کرے گا. کپتان فاطمہ ثنا ایونٹ میں جیت کے لیے پرامید. کہا ٹیم میں بہترین سپنرز ہیں، اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے. بطور آل راؤنڈر ٹیم کی قیادت کرنا چیلنجنگ ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات جاری ہیں. سابق وفاقی وزیر رضا ربانی گھر کی جانب سے رنگ پور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متاثرین میں امداد تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. مزید بتائیں گے نوید فریاد ڈوگر. بالکل، سابق وزیر مملکت رضا ربانی گھر کی جانب سے بھی ضلع مظفر گڑھ کے سیلاب متاثرین کے لیے جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کی بحالی کے لیے ان کی جانب سے جو ہے جتنے بھی سیلاب سے متاثرہ علاقے ان کا دورہ کیا جا رہا ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا اقدامات سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کیے جا رہے ہیں. اب سارے علاقے وزٹ کریں اور ہم نے شروع کیا کیونکہ ابھی فرسٹ فیز ہے ریسکیو کا، تو ہم نے ابھی شروع کیا ہے راشن پیک سے تاکہ جن کے پاس بالکل جن کا چولہا بند ہوا ہے ان کو راشن پرووائڈ کیا جائے. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ ٹینٹس بھی ہم لسٹ بنا رہے ہیں، سروس کر رہے ہیں کہ جو بالکل اہم ہیں، پرائیورٹی پہ ہیں، تو وہ ان کو ٹینٹس پرووائڈ کیے جائیں.
اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن فیز میں انٹر ہوں گے, اور ریہیبلیٹیشن فیز میں پھر جس طرح نقصانات ہوئے ہیں کراپس کے اور گھروں کے, کیونکہ یہاں کافی آپ نے دیکھا ہوگا رستے میں بھی ہوئے ہیں, تو ان کو انشاءاللہ ریہیبلیٹیشن فیز میں پھر انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایز مچ ایز وی کین ڈو ہم ان کو. عجیب البر کا بھی یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے بھی یہی اپیل ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بنے اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں. جی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی ایک مرتبہ پھر سے سر اٹھانے لگا. شہر کے اسپتالوں میں ڈینگی کی تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید. جی بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف اضلاع میں ڈینگی کی شدت میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پنجاب بھر کے اضلاع کے اندر جو ڈینگی کے کیسز جو رپورٹ کیے گئے ہیں اس میں 1430 کے قریب ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کی اگر بات کی جائے. شہر لاہور میں 245 کے قریب جو ہے وہ مختلف جگہ پہ کیس رپورٹ ہوئے, جبکہ تصدیق شدہ کیسز جو ہیں وہ 29 کے قریب لاہور کے مختلف ہاسپٹلز کے اندر ڈینگی کے کیسز رپورٹ ہوئے. تاہم شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں, گھر کی کھڑکیاں غیر ضروری کھلی مت رکھیں, اور خاص طور پر گھر میں بھی پانی مت جمع کریں, کیونکہ پانی صاف پانی پر بھی زیادہ سے جو ڈینگی پیدا ہوتا ہے. اس طرح سے جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تاکہ اسے ڈینگی جیسی موذی وبا سے بچا جا سکے. جی. کراچی اور سندھ کے دیگر شہروں میں آج کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد, دادو, بدین, مٹھی, اسلام آباد, پشاور, دیر, چترال, سوات, کشمیر اور گلگت میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. کوئٹہ, لاہور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. کراچی کا موسم آج گرم, خشک اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج بھی بارش کا امکان ہے. مزید بتائیں گے عدنان راجپوت. جی بالکل, کراچی شہر کا جو موسم ہے آج بھی گرم, خشک اور مرطوب رہنے کا امکان ہے, جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں آج بھی بارش کا امکان ہے. بارش کا جو سلسلہ ہے وہ دن کے اوقات میں شروع ہوگا, جو رات گئے تک جاری رہنے کا امکان ہے. بات کی جائے شہر کی موجودہ درجہ حرارت کی تو اس حوالے سے محکمہ موسمیات کا بتانا ہے موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. ہوا 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے. خبر ہے کراچی سے, جہاں پر سرجانی علی محمد گوٹ میں ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کے قتل کا واقعہ. سرجانی پولیس نے گرفتار ملزمان کے قبضے سے آلہ قتل برآمد کر لیا. بات کریں گے نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگاہ کیجیے نذیر. دیکھیں 26 ستمبر کو سرجانی علی محمد گوڑ میں 23 سالہ نوجوان رنگساز کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا تھا, جس کے بعد سرجانی پولیس نے 2 ملزمان نجیب اللہ اور عدنان کو گرفتار کیا تھا, جن کے قبضے سے آلہ قتل برآمد کر لیا گیا ہے, اور مقتول راشد سے جو موبائل فون انہوں نے چھینا تھا وہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ 26 تاریخ کو اس کو 20,000 روپے تنخواہ ملی تھی, اور گھر کے قریب یہ جب جا رہا تھا تو اس کو ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا گیا تھا, اور ملزمان نے قتل کے بعد چھینے ہوئے پیسے 2 دن میں خرچ کر دیے تھے. اور پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں, جنہیں اب شعبہ تفتیش پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے, اور ان کا مزید جو مجرمانہ ریکارڈ ہے وہ چیک کیے جا رہے ہیں. جی شکریہ آپ کا. ہب میں اوتھل 0 پوائنٹ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق جاں بحق اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال اوتھل منتقل کر دیا گیا. زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک اور سول اسپتال کراچی منتقل کیا جا رہا ہے. جاں بحق ہونے والوں میں 1 خاتون اور 2 بچے شامل ہیں. پتھروں سے لوڈ ٹرک اور مسافر کوچ کے درمیان خوفناک تصادم ہوا. مسافر کوچ پنجکور سے کراچی جا رہی تھی. معروف ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے ایک نیا AI روبوٹ متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے. J595 نامی یہ روبوٹ ایک میکینیکی جسم کی طرح ہوگا, جس کے اوپر سر کی جگہ آئی پیڈ منی نصب ہوگا. یہ روبوٹ میز یا کچن کے کاؤنٹر پر لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. Robot might represent a new category-defined technology and market adoption. If it nails امریکہ سے آئے پاکستانی نیاد ڈیموکریٹ اور قائد اعظم فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کے ساتھ لاہور کے الحمرا ہال میں ایک شام منائی گئی.
تقریب کی صدارت معروف شاعر عطاء الحق قاسمی اور مہمان خصوصی ڈاکٹر انعام الحق جاوید تھے۔ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے وطن سے محبت پر کلام پیش کیا اور دیار غیر کے تجربات بیان کیے اور ہیوسٹن میں جناح لائبریری کے قیام سے آگاہ کیا۔ محمد مظہر اقبال کی رپورٹ۔ وہی میرا نصیب تھا، دل کے بہت قریب تھا۔ لاہور کے الحمرا ہال میں امریکہ سے آئے ہوئے پاکستانی نژاد ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کے ساتھ ایک شام منائی گئی۔ تقریب میں امریکہ سے آئے ہوئے ڈاکٹر آصف ریاض قدیر کی کتاب بیاض سخن اور مرزا عنایت اشرف کی کتاب کلیات شاعر کی تقریب رونمائی بھی ہوئی۔ بعد ازاں محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف شعراء شیراز احمد، حماد نیازی، اعجاز ثاقب، شکیل جاذب، انعام الحق جاوید، عباس تابش اور عطاء الحق قاسمی نے اپنا کلام سنایا۔ شادیاں جب گلی میں ہوتی تھیں، ہر کوئی میزبان ہوتا تھا، ہر کوئی دوسرے کی کشتی تھا، ہر کوئی باغبان ہوتا تھا۔ امریکہ سے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے کہا کہ پاکستان ان کا اصل گھر ہے۔ پاکستان سے محبت جو ہے ہماری بچپن سے ہے، یہ ہمارے اندر جا نہیں سکتی۔ یہ صحیح کہا انعام صاحب نے کہ میں امریکہ میں ہوتا ہوں لیکن پاکستان میں ہماری روح رہتی ہے۔ تقریب کے آخر میں ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے مختلف شعراء کو ایوارڈ بھی دیے۔ کیمرہ مین وارث جمال کے ساتھ محمد مظہر اقبال، ARY نیوز۔ حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔